بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں باب چہارم، سبق نمبر 1، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ بیٹا بخل کرم اور جود کی ضد ہے۔ جہاں خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور جہاں خرچ نہ کرنا واجب ہو وہاں خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے۔ بیٹا بخل کی 2 قسمیں ہیں، اپنے مال میں بخل کرنا اور غیر کے مال میں بخل کرنا، اور یہ زیادہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بیٹا آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ بیٹا سخاوت کا متضاد یعنی الٹ بخل ہے، اور یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ بخل کرنے والے کو بیٹا بخیل کہتے ہیں، اور کنجوس بھی۔ بخیل شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے، اور اسے نہ وہ اپنے خود پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے کسی غریب محتاج یا ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اس سے۔ بخیل انسان کو اپنا مال اپنی جان اور اہل خانہ یعنی اپنے تمام گھر والوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور وہ مال جمع کرنے کے چکروں میں اپنا مال ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ بخیل مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں بسر کرتا ہے، یعنی ہر وقت جو وہ تنگ دستی کا شکار رہتا ہے، اس کو ہر وقت مال کے خرچ اور کم ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے، یعنی اسے ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر میں مال جو ہے وہ خرچ کر دوں گا تو وہ کم ہو جائے گا، اور بخیل کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ بخیل شخص ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بیٹا ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یعنی ہرگز یہ خیال نہ اپنے دل میں لائیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے، اور جلد ہی ان کے گلے میں یہ قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے۔ اب بیٹا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بخل کی مذمت جو وہ دیکھیں گے۔ بیٹا بخیل کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الہمزہ آیت نمبر 1-3 میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ترجمہ: ہر تان امیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی کا موجب ہوگا۔ اس لیے بیٹا سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں محتاجوں وغیرہ پر خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی خبر سنا دو کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کے ذریعے نجات پائیں گے، جبکہ آخری لوگ بخل اور خواہشات کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بخیل نہیں جائے گا۔ بیٹا قرآن مجید میں ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے ایک گروہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بخیل شخص کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا مال ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ان کا یہ مال آخرت میں سانپ بن کر ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور ان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ یعنی جو شخص مال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال اس کے
گلے کا توق بن جائے گا، ایک ایسا سانپ بن جائے گا جو کہ اسے ہر وقت جو وہ ڈسے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم کے مطابق غریبوں پر محتاجوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ بیٹا اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بخل سے بچنا چاہیے، غریبوں محتاجوں بیواؤں مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی دل کھول کر ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ یہ بیٹا کوسچن نمبر 3 دیکھیں، بخل کا مفہوم بیان کیجئے۔ یہ بیٹا دیکھیں یہاں سے بخل، یہاں سے بیٹا لے کر یہاں تک بیٹا اس سوال کا جواب ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن، قرآن و حدیث کے حوالے سے بخل کی مذمت پر نوٹ لکھیے۔ یہ بیٹا یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے اور بیٹا یہاں تک اس کا جواب ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز سے کوسچن نمبر 3 بخل کا مفہوم بیان کیجئے پلس کوسچن نمبر 4 قرآن و حدیث کے حوالے سے بخل کی مذمت پر نوٹ لکھیے۔ یہ بیٹا ہم نے دونوں کوسچن کیے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔